الفصل الاول، باب رات میں اٹھنے کی ترغیب، پہلی فصل۔ نماز تہجد کے بے شمار فضائل ہیں، وہ وقت رب تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے اترنے کا وقت ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ نماز تہجد میں جنت کی لذتیں ہوتی ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فأرقده فإن استيقظ فذكر الله حلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر یہ ڈالتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے، سو جا۔ پھر اگر بندہ بیدار ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور وہ خوش دل پاک نفس صبح کرتا ہے، وگرنہ پلید طبیعت اور سست صبح پاتا ہے۔ تہجد کی نماز، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، ہمارے اندر ایسی قوت پیدا کر دیتی ہے جو سارا دن طبیعت کے اندر فراخی، چستی اور برکت جو ہے وہ لے کے آتی ہے۔ اور اس حدیث پاک میں جو اہم ایک نقطہ کھولا گیا وہ یہ کہ جتنے بھی جادوگر ہیں وہ بالوں میں کچھ دم کر کے گرہ لگا دیتے ہیں، جس کا اثر مسحور پر ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا نا تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال لیے گئے، آپ کی کنگھی شریف لی گئی، اور آپ نے جو کھجور کے خوشے کھائے تھے وہ لیے گئے، ان پر جادو کیا گیا۔ اور آپ یہ اندازہ کریں کہ دنیا کا سب سے خوفناک ترین جادو یہی ہے۔ اکثر جادوگر کیا کرتے ہیں کہ کسی کا پسینہ لے آؤ، پیر کی مٹی لے آؤ، پرانے کپڑے لے آؤ، ہاں جی، وہ یہ چیزیں پوٹلیوں کے اندر بند کر کے ان کے اوپر دھاگے چڑھا کے، یہ سارے جتنے بھی معاملات ہیں اس طرح کے، یہ جو دنیا کی سب سے خوفناک ترین گروں والا وہ 7 گروں والا جادو ہے، جو 7 گریں باندھ کے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سب سے خوبصورت ترین علاج عطا فرمایا نا وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ وہ ایسی آیات مقدسات ہیں، جتنا مرضی دنیا کا سخت ترین جادو ہو، ان صورتوں کی برکت سے آپ چاروں کل پڑھ کے 3 مرتبہ اپنے اوپر دم کر لیا کریں، دنیا کا کوئی جادو آپ کے اوپر نہیں کام کرے گا۔ یہ ایک پکی بات ہے۔ دیکھیں نا جی، اللہ تعالیٰ نے جو ایک وظیفہ بتا دی اس سے بڑھ کر تو ہے ہی کوئی نہیں نا۔ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ باقی یہ جتنے بھی الٹے پلٹے سیدھے الٹے ہیں نا جی، یہ سارے بیکار لوگ ہیں، یہ سب بیکار، کالے جادو کرتے ہیں، دین سے بھی خارج ہیں، خود بھی بے ایمان ہیں، دوسروں کو بھی بے ایمان کرتے ہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی ایسا کوئی الٹا کام نہیں کیا۔ میرے پاس اللہ کا قرآن ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت ہی کوئی نہیں ادرساں، سیدھی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اگر تو وہ ایمان والا ہے، اگر وہ ایمان والا ہے تو قرآن اس کو شفا دے گا ہی دے گا۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو اس سے سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ نہیں ملتا۔ حضرت جی، اگر قرآن پڑھ کے ہم آپ پہ پھونک رہے ہیں، آپ پہ دم کر رہے ہیں، آپ پہ اثر نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں ظلم آپ سے سرزد ہوا ہے کہ قرآن کی آیات مقدسات بھی آپ پر جو ہے وہ اثر نہیں کر رہی۔ میرا رب کہتا ہے میں نے شفا بنا دیا ہے۔ جب رب سونے نے کہہ دیا شفا ہے تو ہے جناب، پھر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور اگر نہیں دے رہا وہ شفا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اگلا قرآن نے بتا دیا ولا یزید الظالمین الا خسارا، جو ظالم آدمی ہو اس کو سوائے نقصان کے اس سے کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے قرآن چاہتا ہے بندے تیرے سے جو زیادتی ہوئی ہے، اگر اللہ کی بارگاہ سے زیادتی ہوئی ہے تو وہاں پہ توبہ کر، اگر کہیں بندے سے ہوئی ہے تو بندے سے معافی مانگ، پھر دیکھ اللہ تعالیٰ کا کیسا کلام تیرے اوپر اثر کرتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہوگی۔ دوسری، شیطان پھونکے مارتا ہے، گرہ لگا کے پھونک مارتا ہے۔ ہمارے حضرات اولیاء کرام جو علماء ہیں وہ جب دم کرتے ہیں وہ بھی پھونک مارتے ہیں جی، ایک پھونک شیطان کی ہے، ایک پھونک اللہ والے کی ہے، فرق ہے نا جی، وہ بھی پھونک مارتے ہیں، یہ بھی پھونک مارتے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دم فرما کے آپ پھونک مارتے تھے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے بھی پتہ چل رہا ہے حسنین کریمین کے گلے میں آپ سرکار نے تعویذ بھی ڈالے، تو قرآن آیات گلے میں ڈال لی جائیں، پڑھ لی جائیں، سمجھ لی جائیں، تو یہ تو پھر کیا ہی بات ہے، نہیں، یہ تو ایک کنفرم بات ہے۔ اچھا جی، اب اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے ایک تو یہ پتہ چلا صبح کا اٹھنا تندرستی کی اصل ہے، صبح سوتے رہنا بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس لیے سمجھدار جو ہے
وہ کفار وہ بھی منہ اندھیرے اٹھتے ہیں، وہ منہ اندھیرے اٹھتے ہیں۔ بندہ نوکری کے لیے اٹھ جاتا ہے لیکن اللہ کے لیے اٹھے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر کتنا کرم کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی